الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة الله العالمين۔ حدود کے متعلق کل دے درس کے اندر کچھ آیات قرآنی پیش کیتیاں سن۔ اج دے درس کے اندر کچھ احادیث مبارکہ۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دیاں حدود نو قریب اور دور تو قائم رکھو۔ اللہ دیاں حداں نو قریب تو بھی دور تو بھی سب نو قائم رکھو۔ اللہ دے حکم دی پیروی کرن دے اندر اگر تانوں کوئی ملامت کردا ہے نا، اگر تانوں کوئی ملامت کردا ہے نا، فرمایا تسی اس دے حکم نو پھر بھی جاری رکھو، ملامت دی وجہ تو اللہ دی نافرمانی نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جڑیاں حداں لائیاں نے، جڑا تواڈے واسطے بارڈر لگا ہے نا، اس دے قریب تک نہ جاؤ۔ اگر کوئی حداں دے قریب جاندا ہے تے پھر تسی اس دے خلاف چلو، اس دے اوتے اللہ دی حد قائم کرو۔ آکھو کہ تو فلاں گناہ کیتے، شریعت آندی ہے کہ اس کی فلاں سزا تینوں ملنی چاہیے۔ فرمایا اگرچہ تانوں لوگ ملامت ہی کرن، آخر یار تو کیڑے کم لگا ہے، تے پھر بھی تسی اپنا اے مشن جاری رکھو۔ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دی اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندی نے کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کیتی سی، جس کی وجہ تو قریش نو فکر پیدا ہو گئی کہ اس نو کس طرح بچایا جائے۔ آپس کے اندر لوگوں نے آکھیا اس کے بارے کون شخص ہے جو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کرائے گا؟ پھر لوگوں نے آکھیا کہ سوا جناب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے کہ جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیارے نے، کوئی اور شخص سفارش کرنے دی جرات نہیں کر سکتا۔ غرض ہے کہ جناب حضرت اسامہ نے سفارش کی تھی، اس کے اوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو حد دے بارے سفارش کرنا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبے واسطے کھڑے ہوئے اور اس خطبے دے اندر یہ فرمایا کہ تواڈے کولوں پہلے والے لوگ اس واسطے ہلاک ہوئے نے کہ اگر انہاں دے وچوں کوئی مالدار، کوئی تگڑا بندہ چوری کر لینا سی، انہوں چھڑ دیتا جاندہ سی، اور اگر کوئی کمزور چوری کردا سی تے انہوں سزا دیتی جاندی سی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا دی اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوری کرتی تے اس کا بھی ہاتھ کٹیا جاندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت نو بڑی شان دیتی ہے، انہاں تمام جرائم کو پاک اور مبرہ اور طاہر نے، زیر بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتی، فرمایا جرم جرم ہوندے، اگرچہ کوئی اپنا کر کے بیٹھا ہوئے یا جرم کوئی دوسرا کر کے بیٹھا ہوئے، اگرچہ کسی اور قبیلے دے نال تعلق رکھن والی عورت ہے، چاہے میری بیٹی بھی ہوندی نا، جو اللہ نے قرآن دے اندر حد بیان کیتی ہے نا، جو اللہ نے قرآن دے اندر حکم دیتا ہے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دے اوتے عمل کرتا، شریعت دے اوتے عمل کرتا۔ مسند امام احمد ابو داؤد دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندے ہیں کہ جس کی سفارش حد قائم کرن دے اندر حائل ہو جاوے اس نے اللہ دی مخالفت کی تھی، اور جو جان بوجھ کے باطل دے بارے جھگڑے وہ ہمیشہ اللہ تعالی دی ناراضگی دے اندر ہے جدو تک اس کو جدا نہ ہو جاوے۔ اور جو شخص مومن دے متعلق ایسی چیز آکھے جڑی اس دے اندر ہے نہیں، اللہ تعالی انہوں رد غت الخبال دے اندر اس وقت تک رکھے گا جدو تک اس دے گناہ دی سزا نہ پوری ہو جاوے۔ رد غت الخبال جہنم دے اندر ایک جگہ ہے جتے جہنمیاں دا خون اور پیپ جمع ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں یہ حدیث مبارکہ بڑی قابل توجہ ہے۔ مسند امام احمد ابو داؤد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماندیا سنیا کہ جس کی سفارش حد قائم کرن دے اندر حائل ہو جاوے، یعنی ایک بندے نے قتل کیتا ہے تے بدلے اس تے کہ ہے قتل، قرآن کے اندر ہے کہ اگر وہ صاحب معاف نہ کریں اس کا بدلہ کہ ہے قتل کے کرے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ جس کی سفارش حد قائم کرن دے اندر حائل ہو جاوے، یعنی وچ سفارشی پہ جاویں کہ کدھر اے بندہ بچ جانا چاہیے، حضور کے فرماندے نے کہ اس نے اللہ دی مخالفت کی، جہاں بندہ درمیان دے وچ حائل ہویا ہے نا اس شخص نے اللہ دی مخالفت کی تھی، اور جو جان کے باطل دے بارے جھگڑے ایسے وکیل عبرت پکڑے جڑے ایک دا قتل ہویا پیا ہوندے دوجے دے نال رل کے جس دا مریا پیا ہوندے انہوں ڈھکان دی کوشش کرتے نے، اور جنہیں قتل کیتا ہوندے انہوں بچان دی کوشش کرتے نے۔ نبیوں نے تاجدار کی ارشاد فرماندے نے کہ ایسا شخص جڑا جان بوجھ کے باطل دے بارے جھگڑے وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی دا سبب بنے گا، اللہ تعالی اس تے کدی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص دے اتے کدی راضی نہیں ہوئے گا، اللہ اس دے اتے ہمیشہ ناراض رہے گا جدوں تک اس کو جدا نہ ہو جاوے، یعنی اس دا کیس چھڈ کے توبہ طیب نہ ہو جائے کہ میں کدی مجرم دا ساتھ نہیں دیاں گا، جس دے اتے ظلم ہویا ہوئے گا اس دا ساتھ دیا گا، لیکن جس نے جرم کیتا ہوئے گا میں اس دا ساتھ نہیں دیاں گا۔ فرمایا جو شخص مومن دے متعلق ایسی چیز آکھے جو اس کے اندر ہے نہیں، اللہ تعالی پھر انہوں ردخ الخبال دے اندر اس وقت تک رکھے گا جدو تک اس تے گناہ دی سزا پوری نہیں ہو جائے گی۔ یہ جہنم دے اندر ایک مقام ہے جتے جہنمیاں دا خون اور پیپ جمع ہوئے گی۔ آقا حدیث دا تو سامنے غلامو لمحہ فکری ہے ساڑھے واسطے، اسی دنیا دے چند ٹکے کٹھے کرن واسطے، حالانکہ وہ شخص جا کے آندا ہے کہ بھائی میں فلاں دا قتل کیتا ہے فلہذا تو میرا وکیل بن جا، تو مینوں بچا لے۔ چاہیے تے یہ سی کہ جج دے سامنے جا کے آندا کہ اس بندے نے میرے سامنے اقرار جرم کیتا ہے، انہیں دسیا ہے کہ میں قتل کر کے آیا، فلہذا جج صاحب انہوں پھانسی چاڑو۔ اس واسطے ساڈے علماء کرام فرماندے نے کہ ایسے باطل وکیل جڑے جھوٹ دا ساتھ دیندے نے اس واسطے وکالت دا پیشہ علماء کرام نے حرام قرار دیتے، فرماندے وکالت دا پیشہ حرام ہے اگر تسی دوسرے گروہ دے نال ملدی ہو، باطل گروہ دے نال، ہاں اگر حق دی آواز اٹھاندے ہو تے اس دے اندر شریعت دے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ ابو داؤد نسائی و روایت حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور اپنے دادا کو روایت کر دینے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حد نو آپس کے اندر تسی معاف کر سکتے ہو، یعنی جدو تک اس کا مقدمہ میرے پاس نہ بھیج دیو تو انہوں درگزر کرن دا اختیار ہے۔ حضور فرماندے نے کہ اگر ایک مثال دے طور دے کسی دا قتل ہویا ہے، دوسرا اگر انہوں معاف کرنا چاہتا ہے اس چیز دا تو انہوں اختیار ہے کہ تسی معاف کر سکتے ہو۔ میرے کو مقدمہ درج کران تو پہلے تو اس چیز دا اختیار دیتا گیا ہے، تسی اپنا قتل معاف کر دیندے ہو، یہ جو بھی معاملات نے تواڈے نال زیادتی کیتی ہے تسی انہوں معاف کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر کہ تسی معاف کر سکتے ہو، یہ تو میرے کو آ جائے گا پھر میں شریعت دے مطابق ہی فیصلہ سناواں گا۔ ایسے طرح علماء کرام مفسرین کرام اس حدیث مبارکہ نوں لے کے فرماندے نے کہ دنیا والیو اپنے معاملات اگر دنیا دے اندر کسی نال کوئی زیادتی کوئی معاملات ہوئے نے موت تو پہلے آپس دی اندر معاملات بھگتا کے آؤ، اگر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک برکت دی اندر پیش ہو گیا تو پھر اتھے کوئی گل نہیں بننی، اتھے پھر پورا تو لیا جانا ہے، اتھے پھر کوئی گل بات نہیں بننی، اتھے آکو کہ میں معاف کیتا میں معاف کرایا فلاں اتھے نہیں، پھر دنیا دے اندر اگر کسی کو معاف کرانا ہے تو پھر اپنی زندگی دی اندر یہ سارے معاملات کر لو۔ ابو داؤد دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئے آئمہ عزت داران دی لغزش دفع کر دیو مگر حدود نو کہ انہاں نو دفع نہیں کر سکتے، یعنی یہ عزت دار نے اگر انہاں کو کوئی غلطی ہو جاندی ہے چھوٹی موٹی بھول ہو جاندی ہے پھر انہاں نو سرعام سزا نہ دیو، ہاں اگر حداں قائم کر لویں نا اس دے اندر کسی قسم دی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس طرح ماڑے نو سزا دیتی جائے گی اسی طرح ہی تگڑے نو بالکل برابر سزا دیتی جائے گی۔ بخاری مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو شخصوں نے آقا علیہ السلام دی خدمت دی اندر مقدمہ پیش کیتا، ایک نے آکھیا کہ ساڈے درمیان کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ فرما دیو،
دوسرے نے بھی یہی آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ فرما دیو اور مینوں عرض کرن دی اجازت دیو۔ ارشاد فرمایا کہ عرض کر تو کی آنا ہے؟ انہاں وچوں ایک نے آکھیا کہ میرے لڑکے نے جڑا انہاں دے ہاں مزدوری کردا سی اس دی عورت دے نال انہیں گناہ کیتا ہے، لوگاں نے مینوں خبر دیتی ہے میرے لڑکے دے اوتے راجم سی، یعنی انہوں مار مار کے پتھر مارنے سن، 100 کوڑے مارنے سن، تے میں 100 بکریاں اور ایک کنیز اپنے لڑکے دے فدیے دے اندر دے دیتی ہے، 100 بکریاں صدقہ کر دیتیاں نے اور ایک غلامہ ایک نکرانی جیڑی ہے نا وہ بھی دے دیتی ہے، فدی دے اندر دے دیتی ہے۔ جدو اہل علم کو سوال کیتا ہے تو انہوں نے خبر دیتی ہے کہ میرے لڑکے دے اوتے 100 کوڑے نے اور اس دی اور فرمایا 100 کوڑے نے اور اس دے نال 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے گا اور اس دی عورت نو کنکریاں مار مار کے پتھر مار مار کے ختم کر یعنی رجم کر دیتا جائے گا۔ اللہ اسلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس دی جس دے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے، میں دوواں دے درمیان کتاب اللہ کو فیصلہ کراں گا، بکریاں اور کنیز واپس کیتی جائے اور تیرے لڑکے نو 100 کوڑے مارے جان گے اور 1 سال شہر تو دور رکھیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جناب حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ انیس صبح نو تسی اس عورت دے کول جاؤ اور اگر وہ من جاوے گواہ مل جاویں سارے معاملات ٹھیک ہوئیں تو اس عورت نو رجم کر دیو، یعنی شرعی سزا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمانے ہیں سنیا کہ جو شخص زنا کرے اور محسن نہ ہوئے انہوں 100 کوڑے مارے، یعنی شادی شدہ نہ ہوئے، اگر شادی شدہ ہوئے گا تو پھر انہوں ختم ہی کر دیتا جائے گا، اگر بغیر شادی شدہ ہوئے گا تو پھر 100 کوڑے مار جائیں گے اور پھر میں 1 برس واسطے 1 سال واسطے شہر تو دور کر دیتا جائے گا۔ بخاری مسلم شریف کے اندر ام المومنین امیر المومنین جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حق دے نال مبعوث فرمایا اور انہوں نے اتے کتاب نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اس دی اندر آیت رجم بھی ہے، یعنی انہوں نے پتھر مار مار کے مار دینا گناہگارن۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راجم کیتا ہے اور آقا علیہ السلام تو بعد اسی بھی کتاب اللہ دے اتے حکم جو کتاب اللہ دے اندر حکم سی اس دے اتے عمل کیتے اور یہی حق کہ رجم اس دے اتے ہے جو زنا کرے اور محسن نہ ہوئے یعنی شادی شدہ نہ ہوئے، فرمایا خواہ مرد ہوئے یا عورت بشرطے کہ گواہاں دے نال او زنا ثابت ہوئے یا اس عورت نو حمل جڑا نا او ظاہر ہو جاوے، انج نہیں کہ کسی نے آ کے دسیا کہ فلاں نے انج کر دیا ہے، فرمایا گواہ ہونے ضروری نے، شریعت آندی ہے کہ بغیر گواہ دے خاص کر اس طرح دا جڑا سخت فیصلہ ہے بغیر گواہاں تو نہ کیتا جائے۔ اگر وہ چھپان گے دنیا دے اندر پھر خالق کی کائنات مالک ارض السماوات کو دنیا دی بجائے آخرت دی سزا بڑی زیادہ ہے، لہٰذا انہوں نے آخرت دے اندر ہی سزا دیتی جائے گی۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ کچھ احادیث مبارکہ آج پیش کیتے ہیں، کچھ انشاءاللہ کل دے درس دے اندر آن گیاں۔ یاد رکھو اج دے درس دا سبق یہی ہے کہ گناہ دا ساتھ دینا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کر کے بیٹھے، قتل کر کے بیٹھے، چوری کر کے بیٹھے، ڈکیٹی کر کے بیٹھے، کوئی بھی جرم کر کے بیٹھا ہے نا جس تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتا ہے اس نو اچھا سمجھنا، اس دا ساتھ دینا بھی یاد رکھو اس دے اندر شمار ہوندا ہے۔ تے نبیاں دے تاجدار فرماندے نے کہ اس دا ساتھ دین والا جیڑا ہے نا جدو تک توبہ نہ کرے اس وقت تک اللہ اس دے اوتے ناراض رہندے، اگر بغیر توبہ کیتے مرے گا تو پھر جہنم دے اندر ایسی جگہ دے اوتے جائے گا جتے جہنمیاں دی پیپ جمع ہوے گی۔ آقا علیہ السلام دے غلامو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لہٰذا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا